اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک، لوگ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ پیارے دوستو، جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے وہ اعمال ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے؟ پیارے دوستو، آپ کے ساتھ میں یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس شخص نے ایک دن میں 20 مسلمانوں کو سلام کیا، خواہ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوں یا الگ الگ ہوں، پھر اس شخص کا اسی روز انتقال ہو جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور رات کا بھی یہی حکم اور فضیلت ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص میرے واسطے اس چیز کا ذمہ دار ہو جائے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں۔ ان دونوں اعضاء کی حفاظت کر لی جائے تو جنت کا داخلہ طے ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ تم برکت والے ہو، تمہارا چلنا بابرکت ہے اور تم نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عمر بن مالک تشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ایسے یتیم کو جس کے ماں باپ مسلمان تھے اپنے ساتھ کھانے پینے میں شریک کیا، یعنی اپنی کفالت میں لے لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو ان کی کفالت سے بے نیاز کر دیا، یعنی وہ اپنی ضروریات خود پوری کرنے لگا، تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک پڑھا پھر اس کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، حق تعالی شانہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرما دیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سن کر فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ حضرت معاذ بن انس و جہنمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس شخص نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص پڑھی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں بہت زیادہ پڑھا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ اور عمدہ ثواب دینے والے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا،
کیا تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ وہ دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ ایک روایت میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کے پودے فرمایا گیا ہے۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جو شخص رات دن میں 12 رکعتیں علاوہ فرض نماز کے پڑھے، اس کے لیے جنت میں گھر تیار کیا جائے گا۔ 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ہر فرض کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کو جنت میں داخل ہونے سے اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں کہ وہ ابھی زندہ ہے، مرا نہیں، یعنی مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اور وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص کی زبان پر آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی، وہ جنت میں دوستو ضرور داخل ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص نے یہ کلمات کہہ لیے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پیارے دوستو، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا بمحمد نبیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات صبح شام 3 بار پڑھتے تھے، اور مزید یہ کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ استغفار سید الاستغفار یہ ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو شخص اس کو یقین کے ساتھ شام کو پڑھے اور رات مر جائے تو جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس یقین کے ساتھ صبح کو پڑھے اور اس دن مر جائے تو وہ جنت الفردوس میں داخل ہوگا۔ پیارے دوستو، بہت ہی پیارے کلمات ہیں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، یعنی سنتوں اور آداب کی رعایت کے ساتھ، پھر یہ دعا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ یہ سید الاستغفار ہیں، ان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو، اور دنیا کے کونے کونے میں جہاں کئی مسلمان بستے ہیں ان تک یہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچ جائیں اور ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔